اہل تشیع یہ مدعی ہیں اور اہل سنت یہ سائل ہیں، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ وضاحت کر دی کہ مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرنا، اور سائل کی ذمہ داری ہوتی ہے مدعی کی دلیل پر نقض وارد کرنا اور مدعی کی دلیل پر اعتراض وارد کرنا۔ تو اس مسئلہ میں اہل تشیع مدعی ہیں، اور ان کا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فاصل، اور وہ بھی منصوص قطعی، اور مسئلہ باب عقائد اور اصول دین سے، یہ تین چیزیں ذہن میں رکھ کر کہ ان کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس دعویٰ کے مطابق جو دلیل ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ دلیل اس دعویٰ کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو ہم سائل ہونے کی حیثیت سے صرف یہ ثابت کریں گے کہ ان کی جو دلیل ہے وہ اس دعویٰ کے مطابق کوئی دلیل نہیں، جس کو علم مناظرہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تقریب تام نہیں، یعنی دلیل مثبت دعویٰ نہیں، دلیل سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اس پر اہل تشیع نے جو سب سے بڑی اپنے ذام میں دلیل پیش کی ہے وہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس آیت کو لائے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی۔ اب ان کا طریقہ استدلال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے، اور فریقین سنی شیعہ مفسرین متفق ہیں کہ یہ آیت اصل میں تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے فی علی، فی ولایت علی۔ تو اصل میں یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی فی ولایت علی، تو بعض لوگوں نے فی ولایت علی کو حذف کر دیا اور قرآن پاک سے نکال لیا، تو ہم اصل آیت کو لیں گے، اور اصل آیت میں ولایت علی کے لفظ موجود ہیں۔ اس پر اہل تشیع کا بہت زیادہ زور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کا مستدل ان کے ذام میں یہ آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور تقریر استدلال یا طرز استدلال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت کا نزول یوں تھا بلغ ما انزل الیک من ربک من ولایت علی، اور بعض روایات میں یہ آیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین، یہ پہنچا دے کہ علی مولا المؤمنین ہے۔ ایک
اس پر مزید تقریر یہ کی کہ بلغ سے مراد حضرت علی کی خلافت بلا فاصل والا مسئلہ ہے کہ یہ پہنچاؤ. آگے جو آئے واللہ یعصمک من الناس، الناس سے مراد ابو بکر عمر اور ان کی جماعتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت کے اعلان سے ڈرتے تھے. معاذ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے آپ ڈرتے تھے. تو 120 مرتبہ جبریل یہ حکم لے کے آیا. یہ حیات القلوب شیعہ کی کتاب، اس میں 120 مرتبہ آسمان سے جبریل کا آنا صرف اسی مسئلہ کے لیے کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دو. لیکن نبی کریم علیہ السلام اعلان نہیں کرتے تھے. آپ کو ڈر محسوس ہوتا تھا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کا، تو آپ نے اعلان نہیں کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ حج سے فارغ ہوئے تو پھر جبریل آیا اور فرمایا کہ اب موقع ہے، اب اعلان کرو. لیکن پھر آپ ڈر گئے. پھر مسجد خیف میں جبریل آیا اور کہا کہ اب اعلان کرو، تو پھر آپ ڈر گئے معاذ اللہ. پھر غدیر خم پر جو مدینہ منورہ کے قریب ایک کنواں ہے، اس کے پاس جبریل آیا اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آج جہاں علی کی خلافت کا اعلان نہ کیا تو آپ میرے رسول ہی نہیں، آپ کی رسالت ہی سلب ہو جائے گی. تو اس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا اور اونٹ کے پلانوں کا منبر بنایا اور وہاں منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خلافت علی کا اعلان کیا. اور وہ لفظ کیا تھے؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ آپ نے لفظ فرمائے تو حضرت علی کی خلافت کا یہ اعلان ہو گیا. اب یہ پوری کہانی ذرا سمجھو، کہاں سے چلائی اور کہاں جا کے پہنچائی. تو اس لیے وہ عید غدیر، یہ شیعہ کے ہاں مشہور عید ہے، عید غدیر، اور غدیر خم کے خطبے، اور اس سے وہ خلافت علی پر استدلال کرتے ہیں. ان کا طریقہ یہی ہے. تو شروع کس سے ہوئی کہ بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اور پھر بار بار جبریل کے 120 مرتبہ یہ تاکیدی حکم آیا. لیکن آپ ڈرتے تھے صحابہ سے، ابو بکر عمر سے اعلان نہیں کیا. اور اخیر حج پر پھر 3 دفعہ جبریل یہ پیغام لا کے آیا، اور تیسری دفعہ غدیر خم پر آپ نے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا. اب یہ ہے ان کا طریقہ استدلال. اس میں چند امور قابل غور ہیں اہل تشیع کے لیے بھی، دیانتداری کے ساتھ، اور اہل سنت کے لیے بھی. تو اس لیے ہم دعوت فکر دیں گے کہ سب سے پہلے جو بنیاد ہے کہ اس آیت کا نزول کیسے تھا. فی ولایت علی ان علی مولا المؤمنین. تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی، قرآن پاک یوں اترا تھا، تو اب یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ تو ظاہر بات ہے اب جتنے قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں، چاہے سنیوں کے پاس یا اہل تشیع کے پاس، کسی نسخے میں بھی فی ولایت علی کے لفظ نہیں ہیں.
اور کسی نسخہ میں بھی انا علین مولا المؤمنین کے لفظ نہیں ہیں، اور یہ بات ہم پوری ذمہ داری اور چیلنج سے کر رہے ہیں۔ اگر کسی قرآن کریم کے نسخہ میں یہ لفظ اہل تشیع نکال کے دیں تو منہ مانگا انعام لیں، اور خود اہل تشیع کا مجتہد فرمان علی، اس کا اردو حاشیے کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوا اور وہ میرے پاس موجود ہے۔ ترجمہ فرمان علی شیعہ، اس کے حاشیے پر تجھے بات لکھی ہے کہ اصل میں لفظ تھے فی ولایت علی، لیکن متن میں جب اس نے ترجمہ کیا تو وہاں فی ولایت علی کے لفظ اس نے ذکر نہیں کیے۔ اسی طرح مقبول حسین دہلوی، اس کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے، اس کا جو متن کا ترجمہ کیا اس میں فی ولایت علی کے لفظ نہیں، حاشیہ اور ضمیمہ میں فی ولایت علی کے لفظ لے آیا، لیکن قرآن کریم کے اندر اسے بھی جرأت نہیں ہوئی کہ فی ولایت علی یا انا علی مولا المؤمنین کا لفظ ذکر کر سکے۔ اسی طرح تفسیر مجمع البیان، جو شیعہ کی سب سے معتبر تفسیر ہے، یہ تفسیر مجمع البیان، وہ دوسری تفسیریں میں نے لانی تھی، چلو بہرحال، تو تفسیر مجمع البیان میں بھی متن میں فی ولایت علی انا علی مولا المؤمنین کے لفظ نہیں۔ تفسیر نور الثقلین، یہ بھی اہل تشیع کی، اسی طرح تفسیر الصافی العیاشی، یہ بھی تفسیر البرہان، منہج الصادقین، یہ سب شیعہ تفسیریں ہیں، ان کے متن میں بھی فی ولایت علی یا انا علی مولا المؤمنین کے لفظ موجود نہیں۔ تو اب اہل تشیع سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ لفظ تھے قرآن پاک میں فی ولایت علی کے یا انا علی مولا المؤمنین کے، جبکہ موجودہ قرآن میں یہ لفظ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں اور یہ قرآن محفوظ نہیں۔